بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، بحیرہ راہب سے گفتگو، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی بات ہے۔ بحیرہ راہب سے کیا گفتگو ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایج مبارکہ 12 ایئرز ہوئی، 12 سال، تو حضرت ابو طالب نے شام کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی فرمائش کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من یعنی میرے چچا مجھے یہاں کس کے اعتماد پر چھوڑ رہے ہیں؟ میرے والدین اور شفقت کرنے والے چل بسے ہیں، آپ مجھے کس کے سپرد کریں گے؟ یہ سن کر جناب ابو طالب کو رقت آ گئی اور انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جناب ابو طالب کے بھائی بہن آ کر کہنے لگے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ابھی بچے ہیں، یہ سفر کے متحمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناظرین، پھر ان کی باتوں سے پھر کچھ تردد پیدا ہوا تو دل میں آیا کہ آپ کو ساتھ نہ لے جائیں، ڈر رہے تھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ایک دن انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو تنہائی میں روتے ہوئے دیکھا۔ آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ابو طالب کہنے لگے کہ شاید آپ جدائی کے خیال سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ پھر جناب ابو طالب نے قسم کھائی کہ آئندہ آپ سے جدا نہ ہوں گا۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ شام کے قصبے جسے بصرہ کہتے ہیں وہاں پہنچے۔ وہاں ایک بحیرہ نامی راہب تھا جو علم و فضل میں ممتاز حیثیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس سے عموماً قافلے ہو کر گزرتے، لیکن وہ کسی کی طرف التفات یعنی توجہ نہ کرتا۔ مگر اس سال جب اہل قافلہ بصرہ قصبے پہنچے اور وہاں پر بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسی ہستی آئی ہے کہ جس پر سفید بادل سایہ فگن ہے، جدھر وہ ہستی جاتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جب وہ ہستی کسی درخت کے نیچے ٹھہرتی ہے تو وہ بادل بھی اس پر ٹھہر جاتا ہے، اس درخت کی شاخیں بھی اس طرف جھک جاتی ہیں تاکہ آپ کے سر پر سایہ کرے۔ جب بحیرہ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے اہل قافلہ کو کھانے کی دعوت دی۔ اس دعوت میں قافلے کے تمام لوگوں نے شرکت کی، مگر حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ بحیرہ کے اصرار پر حارث بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو احسان و مروت سے عاری بات ہے کہ ہم تو دعوت کھائیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام وہیں بیٹھے رہیں۔ جب بحیرہ نے حضور کا نام سنا تو حضور کے بلانے میں تعجیل عجلت سے کام لیا۔ حارث جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کو بلانے کے لیے بھیجا، خود دیکھتا رہا۔ جب آپ درخت کے سائے سے باہر آئے تو سفید بادل بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ نزدیک پہنچے تو بحیرہ آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ بیٹھا، آپ کو تیز تیز نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس نے تمام علامات اور نشانات کا مشاہدہ کیا جو وہ کتب سابقہ میں پڑھ چکا تھا۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے ادھر ادھر چلے گئے تو بحیرہ آپ کے نزدیک آیا اور کہا کہ لڑکے، پیدا کرنے والے کی قسم جو پوچھوں گا سچ بتائیے گا۔ اور پھر اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کہ مجھے لات و عزیٰ کی قسم نہ دو، کیونکہ میرے نزدیک لات و عزیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز قابل قہر و غضب نہیں۔ پھر بحیرہ نے کہا کہ اچھا تجھے خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں گا سچ بتاؤ گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل۔ تو انہوں نے پھر کچھ سوالات کیے اور آقا علیہ السلام نے جواب دیے۔ پھر ناظرین، یہاں تک کہ بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ان کی آنکھوں کی سرخی، پوچھا کہ ان کی آنکھوں کی جو سرخی کبھی دور ہوئی ہے؟ تو جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو بحیرہ نے کہا کہ یہ بھی سچ ہے اور یہ تمام جو علامتیں ہیں یہ نبی علیہ السلام کی علامتیں ہیں، یہ اس امت کے پیغمبر ہوں گے، انہیں واپس لے جاؤ، یہودیوں سے اس کی کڑی حفاظت کرنا، کیونکہ مجھے پتہ ہے
کہ انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ ان کو مار ڈالنے کا قصد کریں گے۔ اور پھر ناظرین و سامعین، اس طریقے سے اب جناب ابو طالب سے اس بحیرہ راہب نے گفتگو کی۔ یہ اس وقت کی گفتگو ہے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 12 سال تھی، اور بحیرہ راہب جو پڑھا لکھا آدمی تھا، ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اس نے نبی علیہ السلام میں تمام علامات نبوت و رسالت کو پہچان لیا تھا اور جناب ابو طالب سے گفتگو کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔